تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے بیلنس کر کے. میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے. مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں اپنی. لیکن جو لوگ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ اصحاب آپس میں مذاق کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے, زیادہ رویا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ اگر اسے آخرت کی فکر ہے. اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ عقل نہیں ہے نا, کیونکہ سوچ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے آخرت میں. جسے پتہ ہے نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو وہ پھر اس طرح سے جانوروں والی زندگی بغاوت پہ مبنی نہیں گزار سکتا. مجھے بتائیں, دنیا میں کسی کسان کو آپ لاکھ تسلیاں دیتے رہیں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے, نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے, اللہ روزی دینے والا ہے. اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو, خود بخود بارش ہوگی, اس میں سے گندم نکلے گی, گندم پھر پک جائے گی, تو پھر اسے کاٹ لینا, تو ہمارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے. اگر کوئی بندہ کعبے کی چھت کے بھی کھڑا ہو کے بھی نہ, یا دنیا کا سب سے بڑا امام بھی آ کے کہے کسی کسان سے کہ یار ایسے کر لو تو ہو جائے گا, تو وہ کسان کہے گا کہ یار جو اپنا کام کرو, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یعنی کہ دنیا کے معاملات میں ہم لوگ اتنے تیز ہیں اور اتنی عقل رکھتے ہیں کہ کسی کا مرتبہ, کسی کا روب ہمیں اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے. کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ آ کے بنائیں گے کہ اس طرح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینے. وہ کہیں گے جی وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم اپنی قبر میں جاؤ گے, میں اپنی قبر میں جاؤں گا. یہ سوال کا جواب دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے. جو شخص آپ کو آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا, جو کہتا ہے کہ نماز پڑھو, جو دعوت دیتا ہے, وہ اللہ کو نمائندہ بن کے آتا ہے, وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیہ بن کے آیا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہو نا کہ جا تو اپنا کام کر, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, گویا آپ اپنے پیغمبر کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ابو جہل ہوتے. اگر کوئی شخص اپنے مفاد کے خاطر تو نہیں نہ آیا آپ کے پاس, اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو, حلال اور حرام میں فرق کرو, تو اس میں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پکڑے جو کہ اگر حلال کو حرام کیا, نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی, نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا, نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے, بیوے بچوں کے, ماں باپ کے, لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا, تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتے, بالکل بھی نہیں. یہ کلیئر بات ہے. دیکھنا, نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا, یہ قرآن کی آیت ہے. اور صحیح مسلم میں احادیث ہے 246 کے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یعنی کہ اب ویسے تو بے نمازی ہو کے بھی مسلمان ہو سکتے ہو ایک آئی ڈی کارڈ میں یا پیپرز میں, لیکن جب آپ نمازی نہیں ہو تو پھر کون سی شفاعت, کیونکہ بیسک جو چیز ہے وہی آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس آپ کی نماز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ نہ پاسپورٹ بنوا سکتے ہو, نہ اپنا بینک اکاؤنٹ, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے نماز آپ کا ایک آئیڈینٹی کارڈ ہے. تو یہی نہیں ہوگا جب, تو کہاں سے بارش اور کہاں جنت اور پھر کہاں سارے معاملات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا, پھر زکوٰۃ دینا, اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو تو, اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے. اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. جب بنیاد اس چیز کے اوپر ہے, تو جب آپ یہی کام نہیں کرتے تو پھر خیر. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں اللہ نے بخش دینے. سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. اور جہنم تو بہت بڑی چیز ہے, اللہ معاف کریں. بخاری مسلم میں حدیث سے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص اگر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ چولہے پہ رکھے, سمجھ آ جاتی ہے کہ آگ کیا چیز ہے. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے تو پھر جنت میں بھی آئیں گے ہم لوگ اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ 70 گنا زیادہ آگ تیز ہے جو جہنم کی ہے, اور دنیا کی آگ کے اوپر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, اور وہاں کی آگ کے لیے اپنی دلیری سے کہہ رہے ہوتے ہو.
کہ یار کچھ نہیں ہے, چکر ہی لگنا ہے, سزا کاٹ کے واپس آ جائیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ ایک لمحے کے لیے بھی بری. خیر اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.